السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، دروس اللغت العربیہ کے 10ویں سبق کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سبق کی تمارین کو حل کیا جاتا ہے جو اس سبق کا ویڈیو نمبر 2 ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کا کو یا میں پھر دیں گے اسمی، اور جو بھی نام بول دیں گے، مثلا اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا انا من الہند، جہاں سے بھی وہ بولیں گے، مثلا انا من الہند، میں انڈیا سے ہوں، یعنی انڈیا کا ہوں۔ ما لغتک، تیری زبان کیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا لغت الاردیۃ، جو بھی آپ کو کہنا ہو، میری زبان اردو ہے۔ این ابوک، تیرا باپ کہاں ہے؟ تو جواب آئے گا ابی فی الہند، میرا باپ انڈیا میں ہے۔ این امک، تیری ماں کہاں ہے؟ اس کا جواب دیں گے ابی فی الہند ایضاً، میری ماں بھی انڈیا میں ہے۔ الک اخ، کیا تیرا بھائی ہے؟ تو آپ جواب دیں گے اگر بھائی ہو، جتنے بھی ہو، مان لو 2 بھائی ہے، تو آپ کہیں گے نام لی اخوانی، ہاں میرے 2 بھائی ہیں۔ الک اخت، کیا تیری بہنیں ہیں؟ یہاں پر بھی جواب دیں گے نام لی اختانی، ہاں میری 2 بہنیں۔ آپ کو جتنی بھی کہنے ہو، یا میں تسنیہ استعمال کر رہا ہوں، نام لی اختانی، ہاں میری 2 بہنیں۔ عندک سیارۃ، کیا تیرے پاس گاڑی ہے؟ نام عندی سیارۃ، ہاں میرے پاس گاڑی ہے۔ عندک دراجۃ، کیا تیرے پاس سائیکل ہے؟ جواب آئے گا نام عندی دراجۃ، ہاں میرے پاس سائیکل ہے۔ عندک قلم، کیا تیرے پاس قلم ہے؟ نام عندی قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے۔ عندک دفتر، کیا تیرے پاس کاپی ہے؟ نام عندی دفتر، ہاں میرے پاس کاپی ہے۔ ابوک تاجر، کیا تیرا باپ بیوپاری ہے؟ جواب کہیں گے نام ابی تاجر، اگر بیوپاری ہو تو آپ ہی جواب دیں گے نام ابی تاجر، ہاں میرا باپ بیوپاری ہے۔ تو یہ کا جو ہے ہمیشہ یاد رہے کہ جب بھی کسی سے سوال کیا جائے سامنے والے سے، تو اگر وہ واحد حاضر ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جب اس کا جواب دینا ہو تو اس کو واحد متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ جیسے یہاں پر یہ کا ہے تو جواب دیتے وقت یہ کا کو یا میں بدل دیں گے۔ ہر جگہ پر چاہے ضمائر متصلہ ہو چاہے منفصلہ ہو چاہے کوئی گردان کا صیغہ ہو، ہر ایک کے اندر اس باعث اصول کو یاد رکھیں گے کہ واحد حاضر کو واحد متکلم کے اندر جواب دینے میں پھیر دیں گے، اور تثنیہ اور جمع حاضر کو چاہے مذکر و مؤنث ہو ان کو جمع متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ من این محمد، محمد کہاں کا ہے؟ تو جواب آئے گا محمد من الہند، محمد انڈیا کا ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو جواب آئے گا لغتہ الاردیۃ، اس کی زبان اردو ہے۔ این ابوہ، اس کا باپ کہاں ہے؟ تو جواب آئے گا ابوہ فی الکویت، کیونکہ اس کا باپ کویت میں تھا، تو ابوہ فی الکویت، ان کا باپ کویت میں ہے۔ این امہ، اس کی ماں کہاں ہے؟ تو اس کی ماں بھی کویت میں تھی، اس لیے جواب آئے گا امہ فی الکویت۔ من این حمزۃ، حمزہ کہاں سے ہے یعنی کہاں کا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا حمزۃ من الیابان، حمزۃ من الیابان، یعنی حمزہ یہ جاپان کا ہے۔ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان جاپانی ہے۔
این ابوہ اس کا باپ کہاں ہے؟ جواب آئے گا ابوہ فی الیابانی اس کا باپ جاپان میں ہے۔ این زینب زینب کہاں ہے؟ جواب آئے گا زینب فی العراق زینب عراق میں ہے۔ این زوجہا اس کا شوہر کہاں ہے؟ تو اس کا شوہر بھی عراق میں تھا تو اس کا جواب آئے گا زوجہا فی العراق۔ زوجہا مدرس کیا اس کا شوہر استاد ہے؟ تو اس کا شوہر استاد نہیں تھا بلکہ انجینئر تھا تو جواب آئے گا لا زوجہا مہندس نہیں اس کا شوہر انجینئر ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہ میں ہو آئے گا یا ہا آئے گا۔ یہ ہو واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ان دو ضمیروں کو خالی جگہ میں پور کرنا ہے، کہاں ہو آئے گا اور کہاں ہا آئے گا۔ ہذہ البنت طالبۃ یہ لڑکی طالبہ ہے، اب چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر اسمہا بولیں گے، اسمہا زینب اس کا نام زینب ہے۔ محمد طبیب محمد ڈاکٹر ہے، وابنہ کیونکہ مذکر ہے محمد اس لیے ہو کا استعمال کریں گے، وابنہ مہندس اور اس کا بیٹا انجینئر ہے۔ ھذا الرجل تاجر کبیر یہ آدمی بڑا بیوپاری ہے، اسمہ عبداللہ اس کا نام عبداللہ ہے۔ آمنہ تو فی الغرفۃ آمنہ کمرے میں ہے، وامھا کیونکہ آمنہ مؤنث اس لیے ہا لائیں گے، وامھا فی المطبخ اور اس کی ماں کچن میں۔ عائشہ تو طبیبۃ واختھا ممرضۃ عائشہ ڈاکٹرنی اور اس کی بہن نرس ہے۔ خرج محمد من الفصل وخرج معہ زمیلہ محمد کلاس سے نکلا اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی نکلا۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجبۃ کالمثال آتی آنے والی مثال کی طرح 5 سوال و جوابات لا، جیسے عندک قلم نام عندی قلم کیا تیرے پاس قلم ہے؟ ہاں میرے پاس قلم ہے۔ تب اس کی جگہ پر قلم کی جگہ پر کوئی آپ اور لفظ بولو، مثلا عندک ممہات نام عندی ممہات یعنی کیا تیرے پاس ربر ہے؟ ہاں میرے پاس ربر ہے۔ اس طرح آپ 5 مثالیں دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اپنے اعتبار سے کوئی بھی مثال پیش کر دیجئے۔ ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجبۃ کالمثال الآتی آنے والی مثال کی طرح 5 سوال و جوابات لا۔ عندک قلم لا ما عندی قلم کیا تیرے پاس قلم ہے؟ نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہوئی مثلا عندک کراست کیا تیرے پاس کاپی ہے؟ لا ما عندی کراست نہیں میرے پاس کاپی نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ 5 مثالیں 5 سوال اور جواب دے سکتے ہیں۔ تأمل مائلی نیچے کا سوچئے کہ بیتن کا معنی گھر، بیتی میرا گھر، بیتو کا تیرا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوہا اس کا گھر۔ تو یہ ہو اور ہا کا ترجمہ اس کا اس کی کریں گے اور یہ یا کا ترجمہ میرا میری کریں گے، یہاں پر کو کا ترجمہ تیرا تیری۔ بیتی میرا گھر، بیتو کا تیرا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوہا اس کا گھر، یہ مذکر کے لیے اور یہ ہا مؤنث کے لیے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو اصلی نمونہ دیا گیا ہے اسی طرح یہاں پر مثال پیش کیجیے، مثلا قلم قلم، ہادہ قلمی یہ میرا قلم ہے، ہادہ قلم کا یہ تیرا قلم ہے، ہادہ قلم یہ اس کا قلم ہے، ہادہ قلم یہ اس کا قلم ہے۔ تو یہاں پر یا مضاف الیہ ہے متکلم، یا کا مضاف الیہ ہے، یا ہو مضاف الیہ ہے، یہاں پر ہا مضاف الیہ، بس اسی طرح یہاں پر بھی کرنا ہے۔ مثلا ہادہ کتابی، ہادہ کتابو کا، ہادہ کتابہ، ہادہ کتابہا۔ ہادہ سریری، ہادہ سریرو کا، ہادہ سریرہ اور ہادہ سریروہا۔
ایسے ہی ہاذا اسمی، ہاذا اسمک، ہاذا اسمہ، ہاذا اسمہا، ہاذا مندیلی، ہاذا مندیلک، ہاذا مندیلہ، ہاذا مندیلہا، ہاذا ابنی، ہاذا ابنک، ہاذا ابنہ، ہاذا ابنہا۔ اب یہاں پر سیارۃ المؤنث ہے اس لیے حاضی بولیں گے، ہادی سیارتی، ہادی سیارتک، ہادی سیارتو، ہادی سیارتہا، ہذا مفتاحی، ہذا مفتاحک، ہذا مفتاحہ، ہذا مفتاحہا۔ ہذہ ید ہاتھ، ہذا یدی، ہذہ یدی، ید مؤنث ہے اس لیے ہادی بولیں گے، ہذہ یدی، ہذہ یدک، ہذہ یدہ، ہذہ یدہا۔ اقرأ پڑھ، اوپر جو ضمیر لگائی گئی تھی یا اور ک، ہو اور ہا، یہ اسم کے ساتھ لگی تھی، ضمائر متصلہ ہے، وہ وہاں پر مضاف الیہ بنے گی۔ اور یا نیچے دیکھیے یہ حرف جر کے ساتھ لگی ہے، یا ک، ہو اور ہا، لام حرف جر ہے، لی، تو یہاں پر لی میرے لیے، لکا تیرے لیے، لہو اس کے لیے، لہا اس کے لیے، تو یہ بھی ضمائر متصلہ ہے لیکن یہاں پر یہ مجرور بن رہی ہے، مجرور بے حرف جر اس کو کہیں گے، حرف جر کے ساتھ ضمائر متصلہ لگے اس کو مجرور بے حرف جر کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر لی، لکا، لہو، لہا میں۔ اور اسم کے ساتھ اگر یہ ضمائر لگے تو اس کو بھی مجرور کہیں گے لیکن مجرور بھی اضافت، جیسا کہ اوپر جو مثالیں دی گئی ہے یہ مجرور بھی اضافت کی مثال ہے۔ لی اختن واحدۃ، میری ایک بہن ہے، الک اخن، کیا تیرے لیے بھائی ہے، لا ما لی اخن، نہیں میرے لیے بھائی نہیں ہے، اختی لہا طفل صغیر، میری بہن اس کے لیے چھوٹا بیٹا ہے، بچہ ہے، زمیلی لہو اخن و اخت، میرا ساتھی اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ یہاں کہہ رہے کہ نقول ہندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، ایسا تو کہہ سکتے ہیں، ونقول لی اخن، اور ہم کہہ سکتے ہیں لی اخن، میرے لیے بھائی ہے، یعنی ہندی کتاب اور لی اخن یہ دونوں صحیح ہے، لیکن ہندی اخن میرے پاس بھائی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ماں کا منع ساتھ، اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ۔ ذهب طبیب مع المہندس، ڈاکٹر گیا انجینئر کے ساتھ۔ جلس المدرس مع المدیر، استاد بیٹھے پرنسپل کے ساتھ۔ مما کا یا علی ہو، اے علی تیرے ساتھ کون ہے؟ مایا زمیلی، میرے ساتھ میرا ساتھی ہے۔ آمینہ معها زوجها، آمینہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے۔ خرج ابی من البیت، میرا باپ گھر سے نکلا۔ من خرج معه، کون اس کے ساتھ نکلا؟ خرج معه امی، خرج معه امی، اس کے ساتھ میرا چچا نکلا۔ اقرأ پر، بیتن گھر، بیتو کا تیرا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتوا اس کا گھر، بیتی میرا گھر۔ ابن باپ اور اخن کا میرا بھائی۔ ابن باپ، ابو کا تیرا باپ، ابو اس کا باپ، ابوہا اس کا باپ، ابی میرا باپ۔ اخن بھائی، اخو کا تیرا بھائی، اخوہ اس کا بھائی، اخوہا اس کا بھائی، اخو میرا بھائی۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابن کو جب مضاف بنائیں گے تو اور اخن کو بھی مضاف بنائیں گے تو بیچ کے اندر یہ واو نکالنا پڑے گا۔ یہاں پر تو بیتن ہے تو براہ راست اس تا کے ساتھ، اخیر حرف کے ساتھ یہ ضمیر لگائی، لیکن یہ ابن اور اخن کے اوپر لگائیں گے تو بیچ میں یہ واو نکالنا پڑے گا، واو نکال کر یہ ایک ضمیر لگائیں گے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں ان تین لکیروں میں۔ ابی و امی فی البیت، میرا باپ اور میری ماں گھر میں۔ این ابو کا یا حامد، اے حامد تیرا باپ کہاں ہے؟ ذهب الی السوق، وہ بازار کی طرف گیا۔ اخو کا طبیب، کیا تیرا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا هو مدرس، نہیں وہ استاد ہے۔
زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے، اخوہ فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں، وابوہ فی المدینہ المنورۃ، اخوہ فی الطائف اس کا بھائی طائف میں، وابوہ فی المدینہ المنورۃ اور اس کا باپ مدینہ منورہ میں ہے۔ عادت طالب ابوہ وزیر واخوہ تاجر کبیر، یہ طالب علم اس کا باپ وزیر ہے اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے۔ ذهب اخی الی المدرسۃ وذهب ابی الی الجامعۃ، میرا بھائی مدرسے کی طرف گیا اور میرا باپ ذهب اخی الی المدرسۃ وذهب ابی الی الجامعۃ، میرا بھائی مدرسے کی طرف گیا اور میرا باپ یونیورسٹی کی طرف گیا۔ اقرأ الاسماء الآتیۃ واضبط اواخرها، آنے والے اسماء کو پڑھیے اور اس کے آخر کو اعراب دیجیے۔ محمد، خالد، حامد، عباس، محمود، یہ منصرف اسم ہے، اور حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ، اکرمۃ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین اور زیر نہیں آتا۔ ایسے خالد، اب یہاں پر دیکھو بتانا یہ کیا پڑھیں گے، یہاں پر پڑھیں گے خالد، حمزۃ، عمار، انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، محمد، طلحۃ۔ الکلمات جدیدۃ، نئی کلمات، الزمیل ساتھی، الزوج، الزوج شوہر، زوجن کا معنی شوہر کے بھی ہوتے ہیں اور بیوی کے بھی ہوتے ہیں، دونوں معنی آتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ تا لگا دیں گے الزوجۃ تو اس کا معنی صرف بیوی کے ہوگا۔ واحد ایک، فتن نوجوان، ماں ساتھ، الطفل بچہ، الکویت کویت۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ سبق نمبر 10 کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 11 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔